کیا عورتوں پر بھی تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے؟ احادیث شریف میں اس بارے میں کیا بیان ہے؟ اگر عورتیں نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ مرد تو مسجد میں جا کر باجماعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں، عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کی نیت کیسے کی جائے گی؟ نماز تراویح میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ کیا نماز تراویح میں کوئی سی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کی آمد ہو گئی ہے، چاند نظر آ گیا ہے، 2 روزے بھی گزر چکے ہیں۔ میرے تمام محترم ناظرین کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی ساری برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، نماز تراویح ان دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے، مگر عورتوں کے لیے جماعت سنت موقدہ نہیں ہے۔ المنطقی شرح معطا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان میں تراویح کے لیے قیام کرنا اتنا عام اور معمول کا عمل تھا کہ عورتیں بھی اس کا اہتمام کرتی تھیں اور اپنے گھروں میں ہی کسی قاری سے قرآن کریم سنا کرتی تھیں۔ معطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مدبر غلام تھے جن کا نام حضرت ذکوان تھا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان المبارک میں گھر ہی میں نماز تراویح کے لیے قرآن سنایا کرتے تھے۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید میں وہ اپنے گھر والوں کو گھر ہی میں نماز تراویح میں قرآن مجید سنایا کرتے تھے، لیکن جامع مسجد میں عورتوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اگر عورتیں گھر میں ہی نماز تراویح پڑھیں گی تو اس کی نیت کیسے کریں گی؟ گھروں میں نماز تراویح پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس میں کون کون سی صورتیں پڑھنا ہوتی ہیں؟ محترم ناظرین، ضروری ہے کہ عورتیں آج کل کے دور میں گھروں میں ہی نماز تراویح پڑھیں۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی جگہ پر جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے۔ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی نماز کی جماعت ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے، اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا۔ لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر نہ آئیں، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلے چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو یہی ترغیب دی تھی کہ عورتوں کا گھر میں اور گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ امام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تھے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، اور وہی نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ نے اپنے زمانے میں جب یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی موجودگی میں عورتوں کو میں آنے سے منع کر دیا گیا، اور اس پر گویا سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی
کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے وہ حالت اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ تو محترم ناظرین، احادیث کی روح سے عورتوں کا گھر میں تراویح کی نماز پڑھی بہتر ہے۔ اب آپ کو گھر میں نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کی 4 پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت موقدہ ادا کریں گے، پھر 2 رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت کے پڑھی جائے۔ تراویح کی 4 رکعت کے بعد تراویح کی تسبیح یا دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 20 رکعت اسی طرح سے ہوں گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ادا کریں گے، پھر 2 نفل پڑھیں گے۔ ناظرین مکرم، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی پڑھنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی خاص یا مخصوص نہیں پڑھی جائیں گی۔ جو بھی آپ قرآن پاک آتا ہے، کوئی صورتیں جو کہ آپ کو آتی ہیں 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں تو 5 پڑھ لیں۔ جب وہ صورت ہو جائے اور تراویح باقی رہے تو ان صورتوں کو دہرائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں ہیں یعنی 4 پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے قل پڑھ لیے، اس کے بعد اگلی 2 رکعتوں میں 2 قل پڑھ لیے، اس سے 4 رکعتیں بھی ہو جائیں گی، 4 قل بھی ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں۔ لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ کو ان 4 قل سے زیادہ صورتیں آتی ہیں، اسی ترتیب سے سب صورتوں کو پڑھ لیں گے، مگر ترتیب کا خاص خیال ہے۔ جب وہ سب صورت لیں تو اس کے بعد سے ان کو دہرائیں گے۔ بس ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ والی صورت بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی نہیں پڑھنی۔ نہیں کرنا کہ بعد کی صورت کو آپ پہلی میں پڑھ لیں اور پہلی صورت کو آپ دوسری رکعت میں پڑھیں۔ محترم ناظرین، نماز تراویح کی نیت کیسے کی جائے؟ نیت ہیں دل کے پختہ کو، زبان سے کرنا کوئی ضروری نہیں، کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر آپ کا جو ارادہ ہے، اس مقصد کے لیے آپ ہوئی ہیں، آپ نے دل میں ارادہ کیا ہے کہ میں رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس نیت ہوگی۔ اس کے علاوہ زبان سے کرنا ضروری ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح سے نیت ہیں کہ میں نیت کرتی 2 رکعت نماز تراویح کی واسطہ اللہ تعالیٰ کے، میرا کعبہ شریف جانب اللہ اکبر، یہ زبان سے نیت کا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت ختم ہونے کے بعد پھر پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد پھر وتر نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے کی نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد چاہیں تو نفل بھی پڑھیں، چاہیں پڑھیں، وہ آپ مرضی پر منحصر۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نماز تراویح کا بہترین صحیح طریقہ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوست احباب کے صدقہ جاریہ سے شیئر کر دیں، اور اپنی دعاؤں میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مجھے بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی نمازوں کو روزوں کو قبول کرے اور میری خواہش دلی خواہش کرے۔ آمین۔ اگر میری